حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات والے واقعے کو بیس بنا کر بعض لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ دمشق آئے تھے تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خصائص پر کتاب لکھی۔ پھر اہل دمشق نے حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کچھ صحیح جواب نہیں دیا، جس کی وجہ سے دمشق والوں نے حضرت امام نسائی پر ظلم و ستم کیا، ان کو مارا پیٹا، تو حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ اس واقعے کو بیس بناتے ہیں اور بیس بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور مرزا جہلمی اور اس کے متابعین کہتے ہیں جی یہ واقعہ تو تواتر کے ساتھ آیا ہے اور آج تک کسی محدث نے اس کا انکار نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید مرزا جہلمی اور اس کے متبعین کو تواتر ہی کا نہیں پتہ، تواتر کہتے کس کو ہیں۔ چند محدثین نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے ان پر بھی کیا کیا کلام کیا گیا وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ مرزا جہلمی کہتا ہے کہ جی آج تک کسی محدث نے اس کا انکار نہیں کیا، حالانکہ مرزا جہلمی ہی کا استاد اور شیخ زبیر علی زئی اپنے مقالات کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 273، 274 اور 275 پر اس واقعے کا انکار کر چکا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ بالکل من گھڑت اور جھوٹا ہے۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہے حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے، یہ واقعہ سیر اعلام النبلاء میں بھی ہے، بستان المحدثین میں بھی ہے، اسی طرح یہ واقعہ امام حاکم نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ سیر اعلام النبلاء میں یہ واقعہ بغیر سند کے ہے، اسی طرح بستان المحدثین کے اندر بھی یہ واقعہ بغیر سند کے ذکر کیا گیا، اور رہ گیا امام حاکم نے ذکر کیا اس کو معرفت علوم الحدیث کے اندر، تو وہاں پر جو سند ذکر کی ہے اس میں سند کے اندر امام اصفہانی کہتے ہیں کہ سمیعت مشایخنا، میں نے اپنے مشائخ سے سنا، مصر کے جو مشائخ تھے، تو مشایخنا کے اندر جہالت پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے سند ہی ضعیف ہے۔ ویسے تو یہ لوگ سند کا بڑا رولا ڈالتے ہیں، جی سند کو دیکھا جائے گا، سند کو دیکھا جائے گا، بغیر سند کے بات کو ہم مانیں گے نہیں، تو بھائی یہاں پر کیوں مان رہے ہو؟ اس میں تو دیکھیں امام ذہبی نے اس کی سند ہی ذکر نہیں کی، بستان المحدثین کے اندر بھی اس کی سند نہیں ہے، اور رہ گئی امام حاکم کی جو کتاب ہے اس میں جو سند ہے اس میں جہالت پائی جا رہی ہے، وجہ سے یہ سند ضعیف ہے۔ اور پھر اس میں ایک بات یہ دیکھنی چاہیے کہ حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے میں اضطراب بھی پایا جاتا ہے۔ ایک جگہ پر یہ ہے کہ امام نسائی نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کی منقبت میں صرف یہ ہے کہ ان کا پیٹ نہ بھرے، دوسری جگہ پر یہ آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی نجات ہو جائے یہی کافی ہے، یعنی برابر برابر ہو جائے یہی کافی ہے، اور تیسری جگہ آپ نے سکوت اختیار کیا ہے۔ یہ تین باتیں، یعنی الفاظ اگر دیکھا جائے تو الفاظ ہی نہیں ملتے، تو اس واقعے میں اضطراب پایا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک اور بات یہ عرض کرتا چلوں کہ امام دارقطنی کے حوالے سے بات بیان کی جاتی ہے کہ جی انہوں نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے، تو بھائی انہوں نے جو ذکر کیا ہے اس پر بھی ذرا غور کر لیا جائے کہ حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو رہی ہے 303 سنہ ہجری میں، اور حضرت امام دارقطنی کی جو پیدائش ہو رہی ہے ایک قول کے مطابق 305 اور ایک قول کے مطابق 306 میں ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے پڑھا ہے، پھر سیکھا ہے، پھر اس کے بعد جا کر انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، یعنی اس سند کے اندر بھی دیکھا جائے تو انقطاع پایا جا رہا ہے۔ امام نسائی امام دارقطنی سے 2 یا 3 سال پہلے ہی انتقال کر چکے ہیں، تو سند متصل کیسے ہو گئی؟ سند کے اندر انقطاع پایا جا رہا ہے، یہ سند بھی مردود ہے۔ اسی طرح حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے حوالے سے اس واقعے میں کتنا اضطراب پایا جا رہا ہے۔ ایک جگہ پر یہ بات موجود ہے، حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ فلسطین چلے گئے تھے اور وہاں پر ہی ان کا انتقال ہوا اور بیت المقدس میں ان کو دفن کیا گیا، اور ایک جگہ اسی واقعے کو بیان کیا گیا کہ حضرت امام نسائی مکہ آ گئے تھے اور مکہ میں آ کر ان کو دفن کیا گیا، یعنی واقعے میں بھی بہت زیادہ اضطراب ہے۔ البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 میں امام نسائی کے حوالے سے امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ دمشق کے اندر امام نسائی کے بہت زیادہ حاسدین پیدا ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے آپ دمشق سے فلسطین چلے گئے تھے اور وہاں پر جا کر بیمار ہو گئے، اور وہاں پر ہی ان کا انتقال ہوا اور بیت المقدس میں ان کی تدفین کی گئی تھی۔ یہ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 میں بیان کیا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے حوالے سے وہ بات کہ جس کو امام ذہبی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اصح قرار دیا ہے، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 133 پر،
اور وہ واقعہ صحیح جو ہے وہ یہ ہے کہ امام نسائی کے شاگرد امام ابن یونس المصری نے اس بات کو بیان کیا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ذوالقعدہ 302 سن ہجری کو مصر سے روانہ ہوئے اور آپ فلسطین پہنچے، اور 13 صفر المظفر 303 سن ہجری بروز سموار کو آپ فوت ہو گئے۔ تو یہ واقعہ وہ ہے کہ جس کو امام نسائی کے شاگرد امام ابن یونس المصری نے نقل کیا ہے، اور اس بات کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 133 پر ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ واقعہ اصح ہے، سب سے زیادہ صحیح ہے۔ تو یہ وجہ بنی تھی امام نسائی کے فوت ہونے کی، اور وہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام نسائی کو اس وجہ سے شہید کر دیا گیا تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں بہت زیادہ آگے تھے اور محبت کرتے تھے، اور یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے تھے انہوں نے ان کو مارا پیٹا اور جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے، یہ واقعہ بالکل غلط اور من گھڑت ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے فلسطین چلے گئے تھے، بیمار ہوئے ہیں، وہاں پر ہی ان کا انتقال ہوا ہے 303 سن ہجری میں۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے اس کو لکھا اور اسی کو اصح قرار دیا۔